بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورثہ جماعت عالیہ دوم مضمون مشکات المصابیح جلد اول سبق نمبر 6 گزشتہ حدیث کی تشریح رہتی ہے درمیان میں اخبرنی عن الایمان سے دیکھ لیں. قال فاخبرنی عن الایمان، مجھے خبر دیجیے ایمان کے بارے میں. تو اخبرنی بھی یہاں پر استدعاء کے معنی میں ہے کیونکہ فرشتے انسانوں سے افضل نہیں. ایمان کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. نبی علیہ السلام نے اس کا جواب ایمانیات سے ذکر کیا، اعمال صالحہ کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام کے جواب سے امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید ہوتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے. تو ایمان کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جو باتیں نبی علیہ السلام سے قطعی اور بدیہی طور پر ثابت ہیں ان کو دل سے سچا ماننا، جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام ضروریات دین میں نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنا. ضروریات دین پھر بہت سی ہیں. اس جواب میں نبی علیہ السلام نے اسلام کے اہم ضروریات کی تعین فرما دی. مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام کی تمام باتوں پر یقین رکھنا ایمان ہے، جس میں سے اساسی ایمانیات یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر یقین، ملائکہ پر یقین، آسمانی کتابوں پر یقین، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین، قیامت کا یقین، تقدیر کا یقین. ان ایمانیات کی تفصیلات علم الکلام کی ذمہ داریاں ہیں. یہاں پر صرف ہم چند نکات کی وضاحت پر اکتفا کریں گے. تو سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. تو اصول ایمانیات میں سے اصل اول ایمان باللہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، توحید ذات پر، وجوب وجود پر اور تمام صفات کمالیہ اس میں داخل ہے. تو یہاں پر پھر دو مسئلے الگ الگ ہیں، ایک وجود باری تعالیٰ اور دوسرا توحید باری تعالیٰ. تو وجود باری تعالیٰ کا مطلب، وجود باری تعالیٰ ماننے کا مطلب یہ کہ تمام عالم ممکنات کو پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جو واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور توحید کا معنی یہ کہ واجب الوجود صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وجود باری تعالیٰ کی دلیل ہے. کائنات میں سے جس چیز کو بھی لے لیں وہ ممکن اور حادث ہے، واجب اور ممتنع نہیں. یعنی وہ چیز ختم ہو سکتی ہے، حادث ہونے والی ہے. عقلی قاعدہ یہ ہے کہ ہر حادث کے لیے محدث اور موجد ضروری ہے کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی پیدا کرے گا، وجود ملائے گا. وہ موجد یا واجب ہوگا یا ممتنع یا ممکن. ممتنع تو ہو نہیں سکتا کہ جس کا اپنا وجود نہ ہو تو وہ دوسرے کو کیسے وجود دے سکتا ہے. ممکن اس لیے نہیں کہ وہ خود حادث ہیں، اسے خود کسی محدث کی ضرورت ہے، پھر اس کا محدث تلاش کرنا ہوگا. اس طرح پھر تسلسل لازم آئے گا، کسی جگہ آخر کار ماننا پڑے گا کہ اس کا محدث واجب ہے، اولاً مان لیں یا آخر میں. اور توحید باری تعالیٰ پر تو خود فلاسفہ نے بھی دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ تعدد جب یعنی زیادہ تعداد اس میں پھر محال ہے. تو یہاں پر ان دلائل کی تفصیل کا محل ہی نہیں. لہٰذا صرف یہی دو باتیں ہی صرف نوٹ کر لیں آپ لوگ، تو توحید باری تعالیٰ اور وجود باری تعالیٰ. پھر دوسرے نمبر پر وملائکتہ، یعنی یہ بھی تؤمنہ پر عطف ہو رہا ہے اس کا، ان تؤمنہ کہ تم ایمان رکھو اللہ کے فرشتوں پر. تو فرشتے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد ہوتے ہیں. ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان کے وجود اور ان کی صفات، وہ صفات جو قرآن میں موجود ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اس طرح اور بھی کئی صفات سے یہ متصف ہے، ان تمام صفات پر ایمان لایا جائے. نیز ملائکہ کے بارے میں چند عقائد رکھنا ضروری ہے کہ فرشتے مذکر مؤنث ہونے کے وصف سے پاک ہیں. نمبر 2، ان کو مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. نمبر 3، فرشتے نورانی مخلوق ہیں. نمبر 4، ملائکہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید و تقدیس ایسے ہی ہے جس طرح کے انسان کے لیے سانس. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہیں. نمبر 6، نافرمانی کے مادے سے پاک ہیں. نمبر 7، دنیاوی انتظامات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے. نیز فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے. اب یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ ملائکہ دنیا میں موجود ہوتے تو ہمیں دکھائی بھی دے دیں، تو اس کا جواب یہ دیتے کہ یہ الزامی جواب یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ جو چیز دکھائی نہ دے اس کا وجود بھی نہ ہو.
یعنی ہر نہ دکھانے والی چیز ضروری نہیں کہ اس کا وجود نہ ہو، تو اس لیے یہ اعتراض بھی ضروری نہیں۔ تیسرے نمبر پر وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ تو ایمان بالکتب کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی ہیں، یہ تمام برحق ہیں۔ نیز ان کتابوں کے بارے میں یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے، قدیم ہے، حروف اور آواز سے پاک ہے، ان کے مضامین برحق ہے۔ نیز کل کتب اور صحائف 104 ہے، اور مشہور کتابیں 4 ہیں: قرآن، تورات، زبور اور انجیل۔ تو ان میں سے 50 صحائف حضرت شعیب علیہ السلام پر نازل ہوئے، 10 صحائف حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت آدم علیہ السلام پر، 10 صحائف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس طرح قرآن مجید، زبور، تورات، انجیل پر تفصیل اور انجیل کا ذکر قرآن میں نہیں، ان پر اجمالاً ایمان لانا ضروری ہے۔ اور یہ یقین رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کے علاوہ تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور قرآن میں کسی قسم کا نسخ اور تحریف قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ رسولی، اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تو رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، معصوم انسان ہیں، ان سب نے اپنا فرض منصبی پورا کیا ہے، یعنی اپنی امتوں تک حق پہنچا دیا ہے۔ ہر نبی کی امت پر اس کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب تھی۔ مشہور یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد 1,24,000 یا کم و بیش، اور رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ تو ملائکہ کو رسولوں کے ذکر پر مقدم کیا ترتیب واقعہ کا لحاظ کرتے ہوئے کہ فرشتے پہلے وحی لاتے ہیں، رسول بعد میں بنتے ہیں۔ افضلیت کے اعتبار سے کوئی تقدیم نہیں۔ والیوم الآخر، مطلب یہ کہ اس دار فانی کے بعد ایک اور دار آنے والا ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کے وقوع اور اس میں واقع ہونے والے امور پر پختہ یقین رکھا جائے۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، خیر سے مراد نفع اور شر سے مراد نقصان ہے۔ مطلب یہ کہ اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی مقدر کر دیا ہے۔ قدر کے معنی اندازہ کرنے کے آتے ہیں، اور یہ تقدیر 2 قسم پر ہے: تقدیر مبرم اور نمبر 2 تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور تقدیر معلق میں دعا اور اعمال صالحہ سے تبدیلی ممکن ہے، جس طرح کہ ابلیس کی دعا سے اس کی عمر بڑھ گئی، اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بڑھ گئی، یعنی 60 سال سے 100 سال ہو گئی۔ قال اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو احسان کا لغوی معنی ہے اچھا کرنا۔ شریعت کے اعتبار سے احسان وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اس حدیث میں احسان کے 2 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ مشاہدہ کا اور دوسرا مراقبہ کا۔ مشاہدہ کے ایسا تصور کر کے عبادت کریں کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس سے عبادات آسان ہو جاتی ہیں اور دل میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری قسم جو دوسرا درجہ ہے مراقبہ، کہ کم از کم یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مقام مراقبہ مقام مشاہدہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ بعض حضرات نے احسان کا معنی یہ بتایا ہے کہ ان لم تکن تراہ، اگر تمہارا وجود ختم ہو جائے، اپنے آپ کو فنا کر دو، مٹا دو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو گے۔ گویا انسان کا وجود اللہ تعالیٰ کی رؤیت میں رکاوٹ ہے۔ تو یہ حدیث کا مطلب نہیں بن سکتا بلکہ تحریف ہے۔ اگرچہ اپنے آپ کو مٹا دینا ایک اہم عمل ہے، اور احسان کا یہ معنی صحیح نہ ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ فإن لم تکن تراہ یہ شرط ہے، فإنہ یراک جزا ہے۔ اگر ان حضرات والا ترجمہ لیا جائے تو فإن لم تکن تراہ یہ شرط بنے گی، اور فإن لم تکن شرط بنے گی اور تراہ جزا بنے گی۔ صورت میں پھر 2 خرابیاں لازم آئے گی۔ ایک خرابی تو یہ کہ تراہ میں الف نہیں آنا چاہیے، اور دوسری خرابی یہ کہ فإنہ یراک والا جملہ مہمل ہو جائے گا، حالانکہ یہ جزا ہے اور آپ نے تراہ کو جزا بنا لیا ہے۔ اور دوسری وجہ صحیح نہ ہونے کی ہے کہ بعض روایات میں فإن لم تکن تراہ نہیں بلکہ ان لم تراہ ہے، تو پھر اس صورت میں آپ لوگ کا جواب کیا ہوگا؟ لہٰذا یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو احسان
احسان کو اسلام و ایمان سے مؤخر کیوں کیا گیا؟ تو پہلا جواب اس کا یہ کہ مومن کے لیے نجات کا دار و مدار ایمان ہے، اور یہی ایمان خلود فی النار سے بچاتا ہے، اور اس طرح کامل نجات اور دخول نار سے جس سے حفاظت ہوتی ہے وہ ہے اسلام، اور جس چیز سے مومن کو رفع درجات کا آخری درجہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے احسان، اسی وجہ سے احسان کو مؤخر کیا گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ ایمان میں اگر اخلاص نہ ہو تو وہ نفاق ہے، اور اگر اسلام میں اخلاص نہ ہو تو وہ ریا ہے، اس لیے نفاق اور ریا سے بچانے کے لیے احسان کو مؤخر کیا۔ تیسرا جواب یہ کہ چونکہ احسان کے ذریعے ایمان اور اسلام میں کمال پیدا ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے احسان کو ایمان اور اسلام کے بعد ذکر کیا گیا۔ اور چوتھا جواب یہ دیتے کہ احسان ایمان اسلام کے لیے صفت کے درجے میں ہے، اور ظاہر ہے صفت موصوف کے بعد آیا کرتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی احسان کو ایمان اور اسلام کے بعد ذکر کیا گیا۔ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو ساعہ سے مراد قیامت ہے۔ قیامت کا دن تو بہت لمبا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی مقدار 50,000 سال کے بقدر قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، تو اسے ساعہ کہنا بظاہر درست نہیں۔ پہلے جواب اس کا یہ دیتے کہ قیامت کا وقوع چونکہ ایک لمحے میں اچانک ہوگا، اس لیے اس کے ابتدائی وقت کے لحاظ سے ساعہ کہا گیا۔ دوسرا جواب یہ کہ چونکہ حساب کتاب جلدی ہو جائے گا، اس سرعت کے لحاظ سے ساعہ کہا گیا۔ تیسرا جواب یہ کہ قیامت کا دن اگرچہ بہت طویل ہوگا مگر اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایک ساعت ہی ہوگا، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے کہ ایماندار آدمی کو قیامت کا دن ایسا چھوٹا معلوم ہوگا کہ جتنی دیر میں فرض نماز ادا کر دی جاتی ہے۔ اور چوتھا جواب یہ کہ یہاں نیک فعل کے طور پر اتنے طویل دن کو ساعت سے تعبیر کیا کہ اللہ کرے کہ یہ طویل دن میرے حق میں ایک ساعت کی طرح گزر جائیں۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے دوسرا کہ اسلام ایمان احسان کے سوالات کے بعد قیامت کے متعلق سوال کرنے کی مناسبت تو معلوم نہیں ہوتی، پھر یہاں پر کس طرح سوال کیا؟ تو جواب یہ کہ مناسبت اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام نے احسان کا جواب دیا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اس سے رؤیت باری تعالیٰ کا شوق پیدا ہوا، اور یہ رؤیت دنیا میں ممکن نہیں بلکہ رؤیت باری تعالیٰ قیامت میں ہوگی، اس لیے داعیہ پیدا ہوا کہ قیامت کے متعلق سوال کر لیا جائے جس میں رؤیت باری تعالیٰ حاصل ہوگی۔ دوسرا جواب یہ کہ دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد ایمان اسلام اخلاص ہے، جب تینوں حاصل ہو گئے تو مقصد پورا ہو گیا۔ کسی چیز کے بنانے سے جب مقصد پورا ہو جائے تو اس کو توڑ دیا جاتا ہے، اس لیے تینوں کے ذکر کے بعد قیامت کے متعلق سوال مناسب ہوا۔ اگلا سوال یہاں پر یہ کہ حدیث جبرائیل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کا علم نہیں، جبکہ دیگر حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، ان دو انگلیوں کو ملا کر نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں ایسے ہی میں اور قیامت بھی ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے وقت کا علم تھا۔ تو جواب یہ دے دیں گے مذکورہ حدیث میں قیامت کا وقت بتانا مقصود نہیں بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ میرے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جبکہ اس حدیث جو حدیث باب ہے یہاں پر علامات کے بارے میں پوچھا گیا، قیامت قائم ہونے کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہیں۔ فاخبرنی عن امارات قال ان تلد الامۃ ربتها کہ باندھی اپنے آقا کو جنے گی، تو اس کے مطلب میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول اس میں یہ کہ یہ جملہ کنایہ ہے کثرت حقوق والدین سے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی کثرت سے ہونے لگے گی، تو یہ قیامت کے مقدمات اور اس کے قرب پر دلالت کرنے والی نشانیوں میں سے ہے کہ جتنی اس کی کثرت ہوتی جائے گی اتنی ہی قیامت قریب تر آتی جائے گی۔ مطلب یہ کہ جننے والی ماں کی حیثیت کام کاج خدمت وغیرہ میں باندھی کی سی ہوگی، جن بچوں کو اپنے بطن سے جنا ہے ان کے معاملات و معاشرات کا انداز آقا اور مالکوں کا سا ہوگا، اور یہ مائیں ان کی مخدوم اور مطاع بن کے رہیں گی، وہ بیچاری ان کی خدمات میں مارے مارے پھرتی ہوں گی۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا مطلب اس سے یہ کہ اس دنیا کا انتظام بگڑ جائے گا، اصول بمنزلہ فروع کے اور فروع بمنزلہ اصول کے ہو جائیں گے، یعنی معاملات نااہل کے سپرد ہو جائیں گے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ،
کہ جب معاملات نااہل کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کیا کرو. مطلب یہ کہ عزت والے ذلیل ہوں گے اور ذلت والے عزت والے ہوں گے. تیسرا مطلب یہ کہ باندی حکومت یعنی باندی زادے جو باندی سے پیدا ہوئے ہوں گے تو وہ حکومت کے مالک ہو جائیں گے تو ان کی والدہ بھی ان کی رعیت میں ہوگی. چوتھا مطلب یہ کہ یہ کثرت فتوحات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت غلام اور لونڈیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی. لوگ جب لونڈیوں کو فروخت کریں گے تو اس خرید و فروخت میں ایسا ہو جائے گا کہ ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ بیچی جائے گی. اب بیٹا آقا بن گیا اور ماں جس نے اس کو جنم دیا وہ لونڈی بن جائے گی. انتر الحفات العورات العال. حفات حافی کی جمع ہے بمعنی ننگے پیر. عورات عاری کی جمع ہے بمعنی ننگے بدن. عالا عائل کی جمع فقیر کو کہا جاتا ہے. راغی کی جمع ہے بمعنی چرواہا رکوالا. اشا یہ جمع ہے شاتن کی بکری کو کہا جاتا ہے. بنیان عمارت کو کہا جاتا ہے. تو مذکورہ جملے سے مراد یہ ہے کہ علماء شرفاء اصحاب کمال کی توہین اور اشرار اور جہال کی عزت ہونے لگے گی جس طرح کہ فی زمانہ ہو رہا ہے اور یہ علامات قیامت میں سے ہے. بکری چرانے والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا کہ یہ لوگ دین و دنیا دونوں اعتبار سے ارذل اور جاہل ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ بکریاں چرانے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے پاس کچھ نہ ہو خالی ہاتھ ہوں. فلبثت ملین. ملین کے معنی زمانے دراز کے ہیں کہ ابو داؤد کی روایت میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ 3 دن کے بعد نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا. جبکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے اسی مجلس میں فرمایا تھا. دونوں روایت میں تطبیق اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جبرائیل علیہ السلام کے سوالات و جوابات کے بعد اپنے کسی کام کے لیے مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے. نبی علیہ السلام نے دیگر حاضرین مجلس کے سامنے بتا دیا. پھر 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مستقل طور پر فرمایا. لہٰذا کوئی تعارض نہ رہا. قولہ الصم البکم. تو اس سے حقیقتاً بہرا گونگا ہونا مراد نہیں بلکہ گونگے سے مراد یہ کہ یہ لوگ حق گوئی کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے اور بہرے ہونے سے مراد یہ کہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ متکبرین سے کنایہ ہے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. سوال کے مغیبات صرف 5 میں تو بند نہیں اس کے علاوہ اور بھی ہے تو یہاں پر صرف 5 کا ذکر کیوں کیا؟ تو جواب یہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کسی نے ان 5 امور کے متعلق ہی پوچھا تھا اس لیے مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے 5 ہی کا ذکر کیا. اس حدیث سے چند فوائد مستنبط ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ کہ طالب علم کو چاہیے کہ دوران طالب علمی پاک صاف کپڑے پہنے. نمبر 2 طالب علم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جوانی کے زمانے کو منتخب کرے جس طرح کہ حدیث میں سواد الشعر سے معلوم ہوتا ہے. نمبر 3 طالب علم کو استاد کے قریب باادب ہو کر بیٹھنا چاہیے. نمبر 4 طالب علم وقتاً فوقتاً سوال کرتا رہے کیونکہ سوال کرنا نصف علم ہے لیکن سوال بھی وہ سوال جو کہ سبق کے متعلق ہو دین کے متعلق ہو. فضول سوال کرنا منع ہے. نمبر 5 جو بات طالب علم کو سمجھ نہ آئے وہ دوبارہ پوچھ لے شرم محسوس نہ کرے. نمبر 6 دوران طالب علمی تعلقات نہ رکھے بلکہ گمنام رہے جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا. نمبر 7 پڑھائی کے علاوہ دیگر مشاغل سے احتراز کرنا چاہیے. فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. مراد اس سے آج کل کے لغویات اور سب سے بڑی لغو چیز موبائل ہی کہ اس میں اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے. نمبر 8 ایسے علوم حاصل کرے جن کا تعلق عقائد اور مسائل سے ہو جو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے. نمبر 9 طالب علم اپنے معمولات کو یراغا کا مصداق بنائے کہ میں جو بھی کام کر رہی ہوں تو یہ تمام کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. نمبر 10 اپنے والدین اور اساتذہ کا خوب ادب کرے اور طالب علمی کے بعد اساتذہ سے تعلق برقرار رکھے اور مسائل پوچھتا رہے. تلک عشرۃ کاملہ. تو یہ حدیث نمبر 1 کی تشریح مکمل ہو گئی. اگلے درس کا مطالعہ ضرور کریں اور یہ کام اپنی کراسات میں بھی لکھ لیں. اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.